Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture 10 is on socialism. اس سے پہلے ہم نے کیپٹلزم کے فیچرز پڑھے تھے کہ اس میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی تھی، اس میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھی. اب ہم آتے ہیں سوشلزم کی طرف. سوشلزم کیا ہے؟ بیسیکلی جو کیپٹلزم کے جو فلاس تھے، جس طرح کہ کلاس کانفلکٹ ہو گیا، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، مونوپلیز ہو گئی، اس کی وجہ سے یا لیبر بارگیننگ ہو گئی یا لیبر ایکسپلوٹیشن ہو گئی، اس کی وجہ سے جو سوشلزم کا نظام آیا ہے وہ کیا ہے؟ تو سوشلزم از این اکنامک آرگنائزیشن آف سوسائٹی ان وچ دا مٹیریل مینز آف پروڈکشن آر اونڈ بائی دا ہول کمیونٹی اینڈ آپریٹڈ بائی ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہو آر ریسپانسبل ٹو دا کمیونٹی اکارڈنگ ٹو دا جنرل پلان. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ سوشلزم کا نظام وہ نظام ہے اس میں جتنے بھی ہمارے پاس اکنامک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جس میں جتنے بھی مٹیریل مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں، وہ کون اون کرتا ہے؟ وہ کمیونٹی اون کرتی ہے، جس کے جو کہ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں سارے لوگوں کے. مینز اس کی مثال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کرتی ہے. All the members of the community being entitled to the benefits from result of such socialized planned production on the basis of equal rights. اب دیکھیں فیچرز اینڈ کریکٹرسٹکس کی طرف آتے ہیں. سمپلی میں سوشلزم کو ڈیفائن کروں ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس مینز آف پروڈکشن ہے یا پراپرٹی ہے، وہ ان کنٹرول آف گورنمنٹ ہوتی ہے. یعنی گورنمنٹ کے کنٹرول کے باہر کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. صحیح ہے، دیٹ از نون ایز سوشلزم. ہاں، پروڈکشن ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہے، پراپرٹیز وغیرہ انٹرپرائز ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ کے انفلوئنس کے اندر ہوتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا سوشلزم کا جو نظام ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ نظام ہے کیپٹلزم کا. یعنی کیپٹلزم میں کوئی رول نہیں تھا، جبکہ سوشلزم میں پورا گرپ ہے گورنمنٹ کا. نمبر 1 فیچرز کریکٹرسٹکس، خصوصیات کیا ہیں؟ Socialism is a social or collective ownership of resources. In such an economy, all the means of productions are owned and operated by the state in the interest of society as a whole. اس معاشی نظام میں جتنے بھی ہمارے پاس مینز آف پروڈکشن ہے وہ کون اون کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے؟ وہ گورنمنٹ اس کو اون اینڈ آپریٹ کرتا ہے. This is to ensure equality of opportunity to all the citizens with regard ٹو ارننگ آف انکم. اور کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ سب سٹیزنز اس کنٹری کے جو ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملے اور اس سے استفادہ حاصل کر لے، چاہے وہ انکم کی صورت میں ہو، ویجز کی صورت میں ہو، انٹرسٹ کی صورت میں ہو، پروفٹ کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، یا رینٹ کی صورت میں ہو، جو بھی ہو. This is also aimed at full and efficient utilization of country's resources. اور جبکہ یہ کیا ہے، یہ ایم کرتی ہے، ٹارگٹ کرتی ہے تاکہ جو کنٹری کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، اس کو کیا کرنے، پراپرلی ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر لیں، تاکہ اس چیز کی مس یوٹیلائزیشن نہ ہو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے. گورنمنٹ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو ریسورس ہے یہ صرف اور صرف سارے سٹیزنز کے لیے وہ یوز ہوں. It is a fully planned economy. A socialist economy is necessarily a fully planned economy, otherwise the economic system cannot run. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فلی پلانڈ اکانومی ہوتی ہے، گورنمنٹس نے سب کچھ پلان کیا ہوا ہوتا ہے اور خاص ایک پلاننگ کے تھرو یہ جاتی ہے. There is a choice between centralized and decentralized planning. All socialist economies were fully planned economics. جتنے بھی ہمارے پاس سوشلسٹ اکانومیز ہیں وہ فلی پلانڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھ لیں چائنا، سوشلزم ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ سمجھتے ہیں لیکن وہ بالکل ہارش ریئلٹی پہ ہیں آف دا کمیونزم. It is responsibility of the central planning authority.
پلاننگ از دا رسپانسبلٹی آف این اتھارٹی ایٹ سینٹر، یعنی جتنے بھی پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے یہ ایک سینٹر میں ہوتی ہے، اور سینٹر سے میرا کیا مراد ہے؟ جو گورنمنٹ کا مین پارٹ ہوتا ہے، جو سینٹرل ہیڈ ہوتا ہے. اٹ میں بی نون ایز اے پلاننگ کمیشن ان انڈیا اور GOS پلان ان دا USSR. دا مین ٹاسک گیون ٹو دس باڈی از ٹو فارمولیٹ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم پلانز ان دا اکانومی. جو رشیا کا ہے، ٹھیک ہے، USSR کا جو پلان ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پلانس وہ بناتی ہیں، سینٹرلائز ہوتی ہیں، اور یہ مشتمل ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پہ بھی اور لانگ ٹرم پہ بھی. یہ نہیں ہوتا کہ صرف شارٹ ٹرم پلانس وہ گورنمنٹ بناتی ہے یا لانگ ٹرم پلانس صرف گورنمنٹ باقی لوگ خود آپریٹ کریں. نہیں، جتنے بھی شارٹ ٹرم پلانس ہیں یا لانگ ٹرم پلانس ایئرس کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے سینٹرل کنٹرول کے اندر ہوتی ہیں. It has definite aims and objectives. Socialist economy has specified aims or objectives. Generally, they are included in the constitution itself, but these are given specific shape by the planners. As far as possible, the objectives are clearly and quantitatively defined. The competitiveness on complementary among these objectives are explicitly noted. This is meant to bring planning near to reality. Means اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ آبجیکٹیوز ایمز ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے دیکھی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز فائدہ دے رہی ہے، لیکن آیا پورے سٹیزنس کو دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ گورنمنٹ اس کا جائزہ لیتی ہے، اگر دیتی ہے تو فائن، اگر نہیں دیتی تو مینس دے ریجیکٹڈ. ہم پرسنلی ایک انڈیویجول کے پاس یا وہاں پہ جو اس ٹائم کا جو سرمایہ دار اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز پہ مطلب گورنمنٹ کے ڈیسیجن سے وہ آگے چلے جائیں. نہیں، جو ایم این آبجیکٹو ہے گورنمنٹ کا اس کو اچیو کرنا ہے. ہاں پیسے لگانے ہیں، کسی نے پروڈکشن کیپٹل سرمایہ لگانے وہ لگا سکتا ہے بے شک، لیکن کس پروسیس کے تھرو لگائے گا؟ according to the plans and aims and objectives of the government. Central control and ownership. A fully planned economy is by implication a controlled economy. اس کو ہم controlled economy کہتے ہیں. Control means یہ monitored ہوتی ہے بہت زیادہ by government. Government controls the main aspects of all economic activity. There are controls on production through licensing. جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکشن ہوتی ہیں اس سسٹم میں وہ لائسنسنگ کے تھرو ہوتی ہے. گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ یا کوئی فرد وہ کیا اپنے آپ سے پروڈکٹ نہیں بنا سکتا. وہ تبھی جا کے پروڈکٹ بنائے گا جب اس کو گورنمنٹ کی اجازت ہوگی. کتنے اماؤنٹ میں بنانا ہے، کہاں پہ بنانا ہے، یہ سب کون اور کس طرح بنانا ہے، یہ سب ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرتا ہے. کنزمپشن از آلسو کنٹرول انڈائریکٹلی تھرو کنٹرول پروڈکشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ صارفین جو ہوتے ہیں، بائرز جو ہوتے ہیں، کنزمپشن جو صرف دولت ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں ہوتا ہے، انڈائریکٹلی ہوتا ہے. گورنمنٹ کنٹرول کرتا ہے پروڈیوسر کو، تو ظاہری بات ہے وہ پروڈیوسر کو کنٹرول کرے گا. مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ نہیں ہوگا، اگر کنزیومر کی ڈیمانڈ بھی ہوگی تو وہ اس کو نہیں خرید سکتے. تو اسی طرح اس کے لوگوں کے جو کنزمپشن کنزیومر بیہیویئر ہے وہ بھی ایک سارٹ آف اے کنٹرول ہوتا ہے بائی دا گورنمنٹ، لیکن انڈائریکٹلی. There are resisting control generally operated through a central bank of economy. Then there are controls on distribution. Government may have a public distribution system. It may have direct procurement and sell essential commodities through fair price shops. However, the nature of controls and their intensity shall depend upon the economic conditions in the economy. اب دیکھیں اس میں مین چیز آتی ہے وہ پرائس کی آتی ہے. اب جو پرائسز وغیرہ ہوتی ہیں یہ جس نے پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے پرائس انفلوئنس نہیں کر سکتا. پرائس لگے گا گورنمنٹ کے تھرو لگے گا، کتنا پرائس ہے کتنا نہیں ہونا چاہیے یہ سب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. much less importance of price mechanism. A socialist economy gives much less importance to market forces and therefore the price mechanism is given a minor role in resource allocation. کیپٹلزم کا جو نظام تھا اس میں کیا تھا؟ جو مین پرائس میکینزم اس نے ایڈم اسمتھ نے کیا کہا کہ پرائس جو ہے وہ انویزیبل ہینڈ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سب اور فیکٹرز جتنے ویریبلز ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن سوشلزم کے نظام میں چونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کو ہم نہیں دیکھتے، گورنمنٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، ایک کنٹرولڈ اکانومی ہے، سو اس میں اس پرائس میکینزم کو خاص توجہ نہیں دی جاتی.
A specific plan based on social needs guides the process of resource allocation. Private profits are not allowed. इसमें clearly बताया गया है कि private जितने भी profits हैं वो allowed नहीं है. Public interest is given more importance. जो कि welfare है, public का interest है, citizens का interest है, उनको ज़्यादा देखा जाता है. The means of productions are directed by the government and are used in promoting the general welfare of the people. There is loss of economic freedom. अब देखें नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसके पास आते हैं कि इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो माशी आज़ादी है वो लोगों की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नल हो जाती है. अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज अगेंस्ट सोशलिज्म इज़ दैट व्हेन फ्रीडम टू एंटरप्राइज डिसअपीयर्स इवन द फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन विल गो. जब फ्रीडम ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑक्यूपेशन फ्रीली हम नहीं जा सकते. सो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, हम अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक फ्रीडम का ख़त्म होना है. वर्कर्स विल बी असाइंड सर्टन जॉब्स एंड दे कैन नॉट चेंज देम विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्लानिंग अथॉरिटी. जो वर्कर है उनको सर्टन जॉब दी जाती है और वो उनको चेंज भी नहीं कर सकते. ठीक है, जो ज़िम्मेदारी दी है वो करेगा, चाहे वो खुश हो चाहे वो ना हो. एवरी वर्कर विल हैव टू डू वर्क वट ही विल बी आस्क्ड टू डू. हर एक मज़दूर जो है वो वही काम करेगा जो उसको कहा जाएगा, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं कर सकता. लेक ऑफ डेटा एक्सपर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर प्लानिंग. अब देखिए, हमने कहा कि ये फुली प्लान्ड इकॉनमी होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि इसमें डेटा नहीं होता प्रॉपर, एक्सपर्ट्स नहीं होते. सो वो प्लानिंग जो करते हैं वो भी कभी कभी एक सब बहुत बड़ा एक चैलेंज या प्रॉब्लम बन जाता है. ऑपरेटिंग अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एज अ प्लान्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स ह्यूज डेटा, अ गुड नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स at different level of administrating the plan. No doubt machine can help to process the data and experts can advise, but there has to be decision making at different levels of the government. अब देखिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये फिक्स नहीं होती, ये चेंजेस होती हैं. मतलब ये साइंस की तरह रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई फार्मूला होता है वो अप्लाई कर लो ख़त्म. नहीं, इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस जो होती हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं. हर दिन हर एक घंटे बाद एक नया प्रॉब्लम आ सकता है और उसको अपने थ्रू डिफरेंट तरीके से उसको हैंडल करना है, ताकि उस पर आपकी जो रिसोर्सेज है वो कम से कम लगी और आपको उस चीज़ से ज़्यादा आप उससे अफादा हासिल करें. सो इसमें क्या होता है, हाँ उसमें डेटा आप हासिल कर लेंगे, चलो आपके पास कुछ गवर्नमेंट में अच्छे लोग एक्सपर्ट्स भी होंगे, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होते हैं हर पल के साथ वो बहुत डिफ़िकल्ट काम है और उसमें कभी कभी वो लैग कर जाते हैं. सो इसलिए सोशलिज़म का निज़ाम का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. It is difficult to find out enough data with the result that decisions are delayed, miscarried or wrongly implemented. कभी कभी ये भी हो सकता है सोशलिज़म के निज़ाम में कि हमारे पास इतना प्रॉपर डेटा नहीं होता, सिचुएशन का हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता. तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स है वो ऐसी पॉलिसी बना देते हैं कि वो उस करंट डेटा पे इन्हिसार करती हैं, जो कि गलत होता है. तो ज़ाहिरी बात है पॉलिसी भी फिर गलत आएगी. सो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया. अल्टीमेटली द कॉमन पीपल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस मिस्टेक्स. तो इसलिए जितने भी हमारे पास जितने भी सिटीजन्स हैं उस सोशलिज़म के निज़ाम के अंडर जो रहते हैं उनको फाइनली ये सब कुछ बियर करना पड़ता है. ब्यूरोक्रेसी एंड नेपोटिज्म. ब्यूरोक्रेसी एंड नेपोटिज्म मीन्स करप्शन से मुराद है. अब ऑफिसर्स तो बैठ जाते हैं इन बड़े बड़े पोस्टों पे, गवर्नमेंट के निज़ाम पे, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो उसके साथ वो करप्शन का भी एक इन्फ्लुएंस आ जाता है. A socialist economy is a state enterprise economy. Every bit of a plan is to be cleared by bureaucrats. Thus often leads to red tapeism. Even simple straightforward jobs may take unduly long time to be done. कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप एक फ़ाइल फॉरवर्ड कर दें, एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो तो उसमें फ़ाइलों में आपको सालों लग सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी की वजह से. द वर्क ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इवन ऑटोनोमस बॉडी इज़ स्लो मूविंग. सिमिलरली जितने भी हमारे पास ये गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट्स हैं इनमें काम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है. सो ये भी एक हर्डल क्रिएट कर सकती है. एज रिज़ल्ट इनएफिशिएंसी क्रीप्स इन थ्रू ब्यूरोक्रेसी. इसी वजह से इनएफिशिएंसी आ जाती है और जब इनएफिशिएंसी आएगी तो ज़ाहिरी बात है आपके प्रोडक्शन पे और आपके इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर डाल सकती है.